لڑائی تمہاری وجہ سے شروع ہوئی ہے، اب اسے ختم بھی تم ہی کرو گے۔ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گی۔ تمہاری خاموشی کی وجہ سے یہ صحیفہ جیسے لوگوں کو ہمت ملتی ہے۔ میری بیٹی کی خوشیوں اور سکون کے پیچھے کیوں پڑی ہو تم؟ اس بیچاری نے کیا بگاڑا ہے؟ تم نکل جاؤ میرے اس گھر سے۔ Get out of my house۔ ڈرامہ سیریل شکوہ میں ثانیہ کی موم جب پاکستان آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے صحیفہ کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے میری بیٹی کا سسرال میں جینا حرام کیا ہوا ہے۔ واجد یہ سب سن لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہوا تو میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ اور پھر وہ ثانیہ سے ملنے کے لیے ناظرین کی طرف جاتی ہیں، جہاں ثانیہ بے صبری سے اپنی امی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ امی آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے کتنے سال آپ کے بغیر کس طرح سے گزارے، اور میں ہر خوشی اور غمی میں آپ کو یاد کرتی تھی۔ اور وہ بہت زیادہ روتی ہیں گلے لگ کے، اور زارون اور ناظرین کی آنکھیں بھی آپ دیدہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی امی ثانیہ کو سمجھاتی ہیں کہ صحیفہ جیسے لوگوں کے آگے خاموش نہیں رہتے، ہمت سے کام لیتے ہیں۔ اب تو میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے، وہ تم کو تنگ نہیں کرے گی۔ اور زارون سے ثانیہ کہتی ہے کہ جب بھی میں انس، ڈیڈ اور صحیفہ آنٹی کو اکٹھے دیکھتی تھی تو مجھے اپنی ذات بہت بے معنی سی لگتی تھی اور مجھے کمتری کا احساس ہوتا تھا۔ اتنے میں اس کی ڈیڈ کی کال آ جاتی ہے اور وہ ثانیہ کو گھر بلاتے ہیں، اور وہ صحیفہ کے سامنے ہی ثانیہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے تمہارے سسرال میں جا کر کچھ اوٹ پٹانگ باتیں کی تھیں؟ اور ثانیہ کہتی ہے کہ جی ڈیڈ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ثانیہ کہتی ہے کہ بس آپ کا گھر خراب نہ ہو اس لیے۔ اس کے ڈیڈ صحیفہ سے کہتے ہیں آخر تمہیں میری بیٹی کی خوشیوں اور سکون سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نکل جاؤ اس گھر سے، اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت فیصلہ کر لوں، یہاں سے چلی جاؤ۔ اور صحیفہ پہلے تو کچھ کہنے لگتی ہے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ وہ زیادہ غصے میں ہے تو یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں کرن نے بھی اس سے پہلے صحیفہ سے اپنی جاب کا کہا ہوا ہوتا ہے، اور اب تو وہ ضرور کرن کو جاب دلوائے گی کیونکہ اسے ثانیہ کے خلاف استعمال کرے گی۔ اور کیسر ثانیہ کے ساتھ اپنا رویہ صحیح نہیں رکھتا، وہ عفت کے گھر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کرن ہم سے معافی مانگے، پھر یہ ناراضگی دور ہوگی۔ اور ثانیہ اپنی امی کو کال کر کے کہتی ہے کہ کرن ان کے گھر جائے گی معافی مانگنے کے لیے۔ تو اس کی امی جب کرن سے کہتی ہے کہ تم نے یہ ساری آگ لگائی تھی ثانیہ کے سسرال میں، اب تم ہی اس کو ختم کرو گی، تو کرن کہتی ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گی اور مجھ سے ایسی کوئی امید نہ رکھیے گا بالکل بھی۔ دوسری طرف لائبہ نے جب سے فصیح کو کرن کے ساتھ مال میں دیکھا ہے تو اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، مینٹل سٹریس کی وجہ سے۔ وہ فصیح کو کال کرتی ہے اور ملنے کے لیے جاتی ہے، وہ فصیح سے پوچھے گی تو وہ ٹال مٹول کر دے گا، تو لائبہ اپنے دل کی بات کہہ دے گی فصیح سے۔ اور فصیح کو تو موقع چاہیے تھا ثانیہ کے قریب رہنے کا، اسے برباد کرنے کا، وہ اسے ایکسیپٹ کر لے گا۔ اور صحیفہ اب کرن کے ساتھ مل کر سازشیں کرے گی ثانیہ کے خلاف، اس کی زندگی کو جیرن کرے گی اور اس کی ساس کو اس کے خلاف استعمال کرے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک و سبسکرائب کریں۔